اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ ختم نبوت کے ایک مولوی نے کے ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپنے ایک پروگرام میں جماعت احمدیہ پر ایک ناپاک الزام لگایا ہے، یہ کہ تقسیم ہندوستان کے وقت باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب پیش ہو رہے تھے، اور یہ کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر بددیانتی سے مسلم لیگ کا کیس ہار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرداسپور کا ضلع ہندوستان میں شامل کر دیا گیا اور اس طرح پاکستان اور کشمیر کا رابطہ کاٹ دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹے مفروضہ پر مبنی ایک جھوٹا اور من گڑت الزام ہے۔ ایسا ناپاک الزام جس کو تاریخی واقعات اور حقائق جھٹلا رہے ہیں۔ اس جھوٹے الزام کے جواب کے سلسلہ میں 2 اقساط پیش کی جا چکی ہیں، اور اس مضمون پر یہ قسط نمبر 3 ہے اور آخری قسط ہے۔ تاریخی حقائق بتا رہے ہیں کہ قیام پاکستان میں بنیادی کردار جماعت احمدیہ کا ہے۔ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بننے کی اصل تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، اس لیے پاکستانی قوم گمراہی کے راستہ پر گامزن ہے۔ 1942 کی بات ہے کہ کرپس مشن کا وفد ہندوستان میں آزادی کی تحریک کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان آیا۔ اس وقت کے وائسرائے ہند ہندوستان کے حقوق آزادی کے عموماً اور تحریک پاکستان کے خصوصاً بہت مخالف سمجھے جاتے تھے۔ کرپس مشن کے وفد اور ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی گفتگو نتیجہ خیز ثابت نہ ہو رہی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف حضرت امام جماعت احمدیہ ہندوستان کے سیاسی لیڈروں کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ وہ آزادی کا موقع کھو رہے ہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ برطانیہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کا ایک معقول فارمولہ سامنے لانا چاہیے۔ مابعدہ کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے 12 جنوری 1945 کو مسجد اقصی قادیان میں اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا، میں انگلستان کو نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خواہ میری یہ نصیحت ہوا میں اڑ جائے۔ اور اب تو ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی پکڑنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ریڈیو ہوا میں سے ہی آواز کو پکڑنے کا آلہ ہے، بس مجھے اس صورت میں اپنی آواز کے ہوا میں اڑ جانے کا بھی کیا خوف ہو سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت امام جماعت احمدیہ کی قوت قدسیہ روحانیہ کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ لندن میں ہونے والی کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس میں ہندوستانی وفد کے قائد اور احمدیت کے مایہ ناز جلیل القدر سپوت حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اپنے امام کی زبان بن گئے۔ آپ نے کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان نے برطانوی قوموں کی آبادی کی حفاظت کے لیے 25 لاکھ فوج میدان میں بھیجی ہے، مگر وہ اپنی آزادی کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی اس تقریر نے دنیا بالخصوص انگلستان اور ہندوستان کے پریس میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور کہا جانے لگا، سر ظفر اللہ کی اس آواز میں ایک گرج ہے اور ایک دھماکہ ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے فکرہ نے انگلستان کے وزیر اعظم کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا، اور پھر پنجاب میں ایک ناخوشگوار صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کانگریس نے پنجاب کے انگریز گورنر کی مدد سے یونینسٹ پارٹی کے لیڈر سر خضر حیات سے الحاق کر لیا، اور پنجاب میں سر خضر حیات نے کولیشن حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال سے تمام ذمہ دار مسلم لیگی اور قائد اعظم مایوس ہو چکے تھے۔ ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے سر خضر حیات ٹوانا سے ملاقات کر کے انہیں پنجاب کی وزارت سے استعفیٰ دینے پر راضی کر لیا، اور اس طرح پاکستان بڑھنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اور آج کا مولوی احمدیت دشمنی میں پاکستان بڑھنے کی اصل تاریخ کو مسخ کرتے چلا جا رہا ہے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ سچے امام مہدی و مسیح موعود کے خلیفہ برحق تھے۔ نوع انسان بالخصوص عالم اسلام کی بے لوث خدمت کرنا آپ کا فرض منصبی تھا۔
آپ کی ذات اقدس بزرگ و برتر پر کسی قسم کی بددیانتی کے الزام لگانا چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ آج کا مولوی اتنے بڑے تاریخی واقعہ سے بھی سبق نہیں سیکھ رہا کہ جماعت احمدیہ کو اپنے مرکز قادیان سے ہجرت کرنا پڑی، اور جماعت احمدیہ پر الزام لگانے والے مولوی ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مطابق اخبار انقلاب لاہور 20 اکتوبر 1945 کو کوئٹہ میں مسلمانان ہند سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا: ہمارے خلاف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کانگریس ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ ہماری صفوں کو ان مسلمانوں کی امداد سے پریشان کر دیا جائے۔ یہ مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بات اور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان سے دائے ہوئے پرندے ہیں، یہ صرف شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ کانگریس کے پاس دولت کے وسیع خزانے ہیں، ان کے پاس مضبوط تنظیم اور پریس ہے، مگر حق ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ ہی وہ تاریخ ساز، انقلاب انگیز روحانی قائد تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ہر ممکن تعاون کیا اور ان کی ہر ممکن امداد اور رہنمائی فرمائی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تقسیم ہندوستان کے وقت باؤنڈری کمیشن کے معاملہ اور حقائق کو تاریخ احمدیت کی جلد نہم کے 176 صفحات پر مشتمل ایک مضمون میں بالاختصار بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضمون کئی ایک پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہے۔ خاکسار اس مضمون کے ہر ذیلی عنوان کا نام بھی نہیں پڑھ سکتا کہ جائے کہ اس مضمون کی تفصیل میں جایا جائے۔ خاکسار بالاختصار بیان کرتا ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے باؤنڈری کمیشن کے لیے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ انتخاب ہی حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی امانت و دیانت اور قابلیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے انتہائی محنت اور ذاتی دلچسپی سے صوبہ پنجاب کی مردم شماری کے تفصیلی اعداد و شمار جمع کروانے کے لیے قادیان میں قیام امن و صلح کے نام سے ایک خاص دفتر کا قیام فرمایا۔ آپ نے یہ کام جماعت کے انتہائی چوٹی کے بزرگوں کے سپرد فرمایا، جن میں چوٹی کے ماہر فن، پروفیسر، ڈرافٹس مین اور نقشہ نویس خاص طور پر شامل تھے، جو باؤنڈری کمیشن کے لیے آخری دن تک ہنگامی بنیادوں پر دن رات ایک کر کے انتھک محنت کرتے رہے اور یہ ثبوت فراہم کیا کہ پنجاب بالخصوص گرداسپور کا ضلع مسلم اکثریت کا ضلع ہے۔ جماعت احمدیہ کی انتہائی کوشش تھی کہ پنجاب تقسیم نہ ہو۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے سکھ رہنماؤں کو بہت سمجھایا کہ تقسیم پنجاب سے انہیں قومی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کا مستقبل مخدوش ہو جائے گا، مگر سکھ قوم نہ صرف پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کو تیار نہ تھی، بلکہ وہ ملتان تک کے علاقہ کو مشرقی پنجاب میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ سکھ قوم کا موقف یہ تھا کہ گزشتہ 60-70 برس سے سکھوں نے لائل پور، سرگودا، شیخو پورہ، ملتان اور منٹگومری کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ اس علاقہ کی زمینوں کو سخت محنت سے آباد کیا ہے، نہریں کھدوائی ہیں، الغرض اپنی ساری عمر کی جمع پونجی ان اضلاع کو آباد کرنے میں لگا دی ہے۔ برطانوی حکومت سکھوں کے اس موقف سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ 14 جولائی 1947 کو نائب وزیر ہند نے برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کہ سکھوں کی پوزیشن کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ کی انتہائی کوشش تھی کہ پنجاب تقسیم نہ ہو، مگر ہندوستان کی تقسیم تو ہونے جا رہی تھی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے امریکہ اور یورپ کے مبلغین کو ہدایت بھجوائی کہ وہ بین الاقوامی قانون حد بندی سے متعلق مشتمل لٹریچر بھجوانے کے لیے کوئی ماہر خصوصی تلاش کریں اور اس سے ہندوستان آنے جانے کے اخراجات اور فیس وغیرہ کا تسویہ کر کے اطلاع دیں۔
سامعین و ناظرین کرام، باؤنڈری کمیشن کی طرف سے 15 جولائی 1947 کو اعلان کیا گیا کہ 21 جولائی سے مختلف سیاسی پارٹیوں کا موقف جاننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوگا۔ قائد اعظم کی طرف سے حضرت سر محمد ظہور اللہ خان صاحب کو باؤنڈری کمیشن میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب کے لیے باؤنڈری کمیشن کے کیس کی تیاری کے لیے 7 دن کا وقت انتہائی قلیل وقت تھا۔ اللہ تعالی حضرت امام جماعت احمدیہ کی دعاؤں اور محنت کو شرف قبولیت عطا فرما رہا تھا۔ تاریخ احمدیت جلد 9 کے صفحہ 386 پر لکھا گیا ہے کہ آخر انتہائی جدوجہد اور بہت تلاش کے بعد امریکہ اور برطانیہ سے باؤنڈری لٹریچر دستیاب ہو گیا، جو بذریعہ ہوائی جہاز ہندوستان پہنچا۔ یہاں تک کسی باؤنڈری ایکسپرٹ کا تعلق تھا۔ جماعت احمدیہ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک ممتاز جغرافیہ دان ڈاکٹر او ایچ کے سپیٹ کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ مسٹر سپیٹ لندن سے ہندوستان پہنچ گئے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ان تمام مدات میں ہونے والے اخراجات جماعت احمدیہ نے ہی برداشت کیے۔ مسلم لیگ کی طرف سے باؤنڈری کمیشن میں جماعت احمدیہ کو اپنا علیحدہ محضر نامہ شامل کرنے کا کہا گیا۔ یہ ایک لمبا محضر نامہ ہے۔ اس محضر نامہ کا خلاصہ یہ ہے کہ گرداسپور مسلم اکثریت کا ضلع ہے اور قادیان سلسلہ علی احمدیہ کا مرکز اور صدر مقام ہے۔ تحریک احمدیت کے مقدس بانی کا یہ ارشاد ہے کہ احمدیہ جماعت کا مرکز ہمیشہ قادیان ہوگا اور جماعت احمدیہ کے مقدس بانی قادیان کی سرزمین میں مدفون ہیں۔ جماعت احمدیہ کی مقدس عمارتیں اور یادگاریں اور دفاتر اور کالج اور سکول قادیان میں موجود ہیں۔ ان حالات میں جماعت احمدیہ اپنا مرکز تبدیل نہیں کر سکتی۔ الغرض اور مختصر یہ کہ اس وقت کے انصاف پسند دانشوروں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے کامیاب وکالت کی۔ مسلم لیگی ترجمان اخبار نوائے وقت نے 1 اگست 1947 کو لکھا، کمیشن کا اجلاس 10 دن جاری رہا۔ 4.5 دن مسلمانوں کی طرف سے بحث کے لیے مخصوص رہے۔ کوئی 4 دن سر محمد ظہور اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے نہایت مدلل، نہایت فاضلانہ اور نہایت معقول بحث کی۔ کامیابی بخشنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے سارے مسلمان بلا لحاظ عقیدہ ان کے اس کام کے معترف اور شکر گزار ہوں گے۔ اور نوائے وقت لاہور نے 24 اگست 1948 کی اشاعت میں، جبکہ قائد اعظم زندہ تھے، لکھا کہ باؤنڈری کمیشن کے ارکان جو جج بنا کر بٹھائے گئے تھے وہ باعتبار تجربہ و صلاحیت سر محمد ظہور اللہ خان کے مقابلہ میں طفلان مکتب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے، مگر قائد اعظم کی خواہش پر سر محمد ظہور اللہ خان صاحب نے یہ خدمت سر انجام دینے کی حامی بھر لی۔ اخبار مذکور نے لکھا کہ سر محمد ظہور اللہ خان صاحب نے ایسی قابلیت سے یہ کام سر انجام دیا کہ قائد اعظم نے خوش ہو کر آپ کو UN میں پاکستانی وفد کا قائد مقرر کر دیا، نیز یہ کہ قائد اعظم نے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا۔ اخبار مذکور نے یہ بھی لکھا، لیکن سر محمد ظہور اللہ کے ہاتھوں وہ زبردست کارنامہ انجام دینا باقی تھا جس سے آپ کا نام تاریخ پاکستان میں ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی UN میں مسئلہ کشمیر کی وکالت۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے مشہور جج محمد منیر صاحب بھی باؤنڈری کمیشن کے ممبر تھے۔ 1953 میں جب علماء پاکستان کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف شورش برپا کی گئی تو جسٹس محمد منیر صاحب تحقیقاتی عدالت کے صدر مقرر کیے گئے اور جسٹس MR کے یعنی اس عدالت کے ایک ممبر تھے۔ انہوں نے اپنی عدالتی رپورٹ میں لکھا، عدالت ہاذا کا صدر جو باؤنڈری کمیشن کا ممبر تھا اس بہادرانہ جد و جہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔
جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے گرداسپور کے معاملہ میں کی تھی۔ یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلہ سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کی نہایت بے گردانہ خدمات انجام دیں۔ ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ قابل شرم ناشکرے پن کا ثبوت ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی بے لوث خدمات کے بارے میں اور کیا گواہی ہو سکتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اعلان آزادی سے 3 دن پہلے ضلع گرداسپور کے پاکستان کے علاقہ میں شامل ہونے کی خبر بعض اخبارات میں شائع بھی ہو گئی تھی، لہٰذا ان 3 دنوں میں قادیان کو خوب سجایا گیا تھا، مگر آخری اعلان میں اس فیصلہ کو بدل دیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔